بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاچھے میں ایک قدیم شاہی محل تھا جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چونکہ عرق النساء کی شکایت تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ بالا خانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیے کے سہارے سے بیٹھے اور خالد بن عرفہ کو اپنے بجائے سپہ سالار مقرر کیا۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے، اور خالد انہی کے موافق موقع بہ موقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا تعجب کے قابل ہے اور عرب کی تیزی تباہ اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے۔ فوجیں آراستہ ہو چکی تھیں تو عرب کے مشہور شعراء اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش فشانی سے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی کاریوں نے میدان میں نکل کر نہایت خوش الحانی اور جوش سے پورا جہاد کی آیتیں پڑھنی شروع کی، جس کی تاثیر سے دل دہل گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قاعدے کے موافق 3 نعرے لگائے اور چوتھے نعرے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک ایرانی قدر انداز دیبا کی قبا زیب تن کیے ہوئے، زرعی کمر بند لگائے ہوئے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا۔ ادھر سے عمر بن مادی کرب اس کے مقابلے کو نکلے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ یہ بال بچ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو دابا اور قریب پہنچ کر کمر بند میں ہاتھ ڈال کر معلق اٹھا کر زمین پر دے مارا اور تلوار سے گردن اڑا کے فوج کی طرف مخاطب ہوئے کہ یوں لڑا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہر شخص عمر بن مادی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جس وقت بالا خانے پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے، ان کی بی بی سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے برابر بیٹھی تھی۔ ایرانیوں نے جب ہاتھیوں کو ریلا اور مسلمان پیچھے ہٹے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ غصے کے مارے بے تاب ہوئے جاتے تھے اور بار بار کروٹیں بدلتے رہتے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ حالت دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھی کہ افسوس آج مسنا نہ ہوا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ مسنا ہوتا تو کیا کر لیتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ، بزدلی کے ساتھ غیرت بھی۔ یہ اس بات پر تان تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود لڑائی میں شریک نہ تھے۔ اگلے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے میدان جنگ سے مقتولوں کی لاشیں اٹھوائیں اور دفن کروائیں، اور جس قدر زخمی تھے مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے حوالے کیے۔ پھر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا، گرد پھٹی تو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ نے شام سے جو امدادی فوجیں بھیجی تھیں وہ آن پہنچی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں کی تھیں، اسی زمانے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جو شام کی مہم پر مامور تھے، لکھ بھیجا تھا کہ عراق کی جو فوج وہاں بھیج دی گئی تھی اس کو حکم دو کہ سعد رضی اللہ عنہ کی فوج سے جا کر مل جائے۔ چنانچہ ان وقت پر یہ فوج پہنچی اور تائید غیبی سمجھی گئی۔ 6000 سپاہی تھے، جن میں 5000 ربی و مضر اور 1000 خاص حجاز کے تھے۔ ہاشم بن عتبہ سعد رضی اللہ عنہ کے 22 سپہ سالار تھے اور قینقاع ان کی رکاب میں تھا۔ قینقاع نے پہنچتے ہی سب سے نکل کر پکارا کہ ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو مقابلے کو آئے۔ ادھر سے بہمن نکلا۔ قینقاع جسر کا واقعہ یاد کر کے پکار اٹھے کہ لینا ابو عبید کا قاتل جانے نہ پائے۔ دونوں حریف تلوار لے کر مقابل ہوئے اور کچھ دیر کی رد و بدل کے بعد بہمن مارا گیا۔ دیر تک دونوں طرف کے بہادر تنہا میدان میں نکل کر شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ سیستان کا شہزادہ شہر براز اور بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بزرگ جمیر حمدانی جو ایک مشہور بہادر تھا، قینقاع سے لڑ کر قتل ہوا۔ غرض ہنگامہ عام ہونے سے پہلے ایرانی فوج نے اکثر اپنے نامور بہادر کھو دیے، تاہم بڑے زور و شور سے دونوں فوجیں حملہ آور ہوئیں۔
शाम को इमदादी फौज को कैनुका ने इस तदबीर से रवाना किया था कि छोटे छोटे दस्ते कर दिए थे और जब एक दस्ता मैदान जंग में पहुंच जाता था तो दूसरा दूर से नमूदार होता था। इस तरह तमाम दिन फौजों का तांता बंद रहा और ईरानियों पर रोब छा गया। हर दस्ता अल्लाह अकबर के नारे मारता हुआ आता था और कैनुका उसके साथ होकर दुश्मन पर हमला आवर होते थे। हाथियों के लिए कैनुका ने ये तदबीर की कि ऊँटों पर जोल और बुरके डालकर हाथियों की तरह मुहैब बनाया। ये मसनूई हाथी जिस तरफ रुख करते थे ईरानियों के घोड़े बदक कर सवारों के काबू से निकल जाते थे। इन हंगामा जंग में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के कासिद पहुँचे जिनके साथ निहायत बेशकीमत अरबी घोड़े और तलवारें थी। उन लोगों ने फौज के सामने पुकार कर कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने ये इनाम उन लोगों को भेजा है जो इसका हक अदा कर सके। चुनाचे कैनुका ने हमाल बिन मालिक, रबील बिन उमरो, तलीहा बिन खौलद, आसिम बिन उमरो तमीमी को तलवारें हवाला की और कबीला यरबो के 4 बहादुरों को घोड़े अनायत किए। जिस वक्त लड़ाई का हंगामा गर्म था, अबू महजन सकफी जो एक मशहूर बहादुर और शायर थे और जिनको शराब के पीने के जुर्म में हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु ने कैद कर दिया था, कैद खाने के दरीचे से लड़ाई का तमाशा देख रहे थे और शुजाअत के जोश में बेइख्तियार हुए जाते थे। आखिर जब्त न कर सके, हजरत सलमा रदी अल्लाह अन्हा यानी साद रदी अल्लाह अन्हु की बीवी के पास गए कि खुदा के लिए इस वक्त मुझको छोड़ दो, लड़ाई से जीता बचा तो खुद आकर मैं बेड़ियां पहन लूंगा। सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने इनकार किया। ये हसरत के साथ वापस आए और बार बार पुरसोज लहजे में कुछ अशार पढ़ते रहे। उन अशार ने सलमा रदी अल्लाह अन्हा के दिल पर यह असर किया कि खुद आकर बेड़ियां काट दी। उन्होंने फौरन अस्तबल में जाकर हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु के घोड़े पर, जिसका नाम बलका था, जैन कसा और मैदान जंग में पहुंचकर बाला लेके हाथ निकालते हुए एक दफा मेमना से मेसरा तक चक्कर लगाया। फिर उस जोर व शोर से हमला किया कि जिस तरफ निकल गए सफ की सफ उलट दी। तमाम लश्कर मुतहय्यर था कि ये कौन बहादुर है। हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु भी हैरान थे और दिल में कहते थे कि हमला का अंदाज अबू महजन का है, लेकिन वो तो कैद खाने में कैद है। शाम हुई तो अबू महजन ने कैद खाने में आकर खुद बेड़ियां पहन ली। हजरत सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने ये तमाम हालात साद रदी अल्लाह अन्हु से बयान किए। हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त उनको रहा कर दिया और कहा, खुदा की कसम, मुसलमानों पर जो शख्स यूं निसार हो मैं उसको कैद नहीं दे सकता। अबू महजन ने कहा, बखुदा मैं भी आज से फिर कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। तीसरा मार्का यौम अल अमास के नाम से मशहूर है। उसमें कैनुका ने ये तदबीर की कि रात के वक्त चंद रिसालों को पैदल फौजों को हुक्म दिया कि पड़ाव से दूर शाम की तरफ निकल आए। पोप फटे 100 सवार मैदान जंग की तरफ घोड़े उड़ाते हुए आए और रिसाले उसी तरह बराबर आते जाएं। चुनाचे सुबह होते होते पहला रिसाला पहुंचा। तमाम फौज ने अल्लाह अकबर का नारा मारा और गुल पड़ गया कि नई इमदादी फौजें आ गई हैं। साथ ही हमला हुआ। हुस्न इत्तेफाक ये कि हशाम, जिनको अबू उबैदा ने शाम से मदद के लिए भेजा था, इन मौका पर 700 सवारों के साथ पहुंच गए। यज़दगर्द को दम दम की खबरें पहुंचती थी और बराबर फौजें भेजता जाता था। हशाम ने फौज की तरफ खिताब किया और कहा कि तुम्हारे भाइयों ने शाम को फतह कर लिया। फारस की फतह का जो खुदा की तरफ से वादा हुआ है वो तुम्हारे हाथ से पूरा होगा इंशाअल्लाह। मामूल के मुवाफिक जंग का आगाज यूं हुआ कि ईरानियों की फौज से एक पहलवान शेर की तरह डकारता हुआ मैदान में आया। उसका डील डोल देखकर लोग उसके मुकाबले से जी चुराते थे, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक से वो एक कमजोर सिपाही के हाथ से मारा गया। ईरानियों ने तजुर्बा उठाकर हाथियों के दाएं बाएं पैदल फौजें कायम कर दी थी। उमर बिन मादी करब ने रफीकों से कहा कि मैं मुकाबिल के हाथी पर हमला करता हूँ, तुम
ساتھ رہنا ورنہ عمرو بن مادی کرب مارا گیا تو پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے گھسیٹ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن پیدل فوج جو دائیں بائیں تھی دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑی اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظر چھپ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی رکاب کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑے مارکے کے بعد دشمن پیچھے ہٹے۔ عمرو بن مادی کرب کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک سے اٹا ہوا تھا، بدن پر جا بجا پرچیوں کے زخم تھے، تاہم تلوار قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا رہتا تھا۔ اسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا، انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ ایرانی نے بار بار مہمیز کیا لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل کا دل پھٹ جاتا ہے۔ زحم و سلم وغیرہ جو پارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے بلا کر پوچھا کہ اس بلائے سیاہ کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی سونڈ اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ تمام غول میں 2 ہاتھی نہایت محب اور کوہ پیکر اور گویا کل ہاتھیوں کے سردار تھے، ایک عبید اور دوسرا اجرب کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کینوکا عاصم حمال ربیل کو بلا کر کہا کہ یہ مہم تمہارے ہاتھ ہے۔ کینوکا رضی اللہ عنہ نے پہلے کچھ سوار اور پیادے بھیج دیے کہ ہاتھیوں کو نرغے میں لے لے، پھر خود برچھا ہاتھ میں لے کر پیلی سفید کی طرف بڑھے۔ عاصم بھی ساتھ تھے، دونوں نے ایک ساتھ برچھے مارے کہ آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ ہاتھی جرجری لے کر پیچھے ہٹا، ساتھ ہی کینوکا کی تلوار پڑی اور سونڈ مستک سے الگ ہو گئی۔ اربیل و حمال نے اجرب پر حملہ کیا، وہ زخم کھا کر بھاگا تو تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے اور دم کے دم میں یہ سیاہ بادل بالکل چھٹ گیا۔ اب بہادروں کو حوصلہ افزائی کا موقع ملا اور اس زور کا رن پڑا کہ ناروں کی گرج سے زمین دہل گئی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس مارکے کو لیلۃ المحریر کہتے ہیں۔ ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی، قلب میں اور دائیں بائیں 13 صفحے قائم کی۔ مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے 3 پرے جما لیے۔ ایرانیوں کا ایک رسالہ سر تاپا لوہے میں غرق تھا۔ قبیلہ حمیزہ نے اس پر حملہ کیا لیکن تلواریں زروں پر اچٹ کر رہ گئی۔ سردار قبیلہ نے للکارا، سب نے کہا زرہوں پر تلواریں کام نہیں دیتی۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برچھے کا وار کیا کہ کمر توڑ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کہ رسالہ کا رسالہ برباد ہو گیا۔ تمام رات ہنگامہ کارزار گرم رہا، لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے تھے اور نیند کے خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے۔ اس پر بھی جب فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو کینوکا نے سرداران قبائل میں سے چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار فوج یعنی رستم کی طرف رخ کیا۔ ساتھ ہی کیس بن اشعث، عمرو بن مادی کرب، ابن زلبردین نے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے ساتھیوں کو للکارا کہ دیکھو یہ لوگ خدا کی راہ میں تم سے آگے نہ نکلنے پائیں۔ اس جوش کے ساتھ تمام فوج سیلاب کی طرح بڑھی اور فیروزان اور ہرمزان کو دباتے ہوئے رستم کے قریب پہنچ گئے۔ رستم تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پڑا اور دیر تک مردانوار لڑتا رہا۔ جب زخموں سے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ نکلا۔ حلال نام ایک سپاہی نے تعاقب کیا، اتفاق سے ایک نہر سامنے آ گئی۔ رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے، ساتھ ہلال بھی کودے اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لائے، پھر تلوار سے کام تمام کر دیا۔ ہلال نے لاش خچروں کے پاؤں میں ڈال دی اور تخت پر چڑھ کر پکارے کہ رستم کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ ایرانیوں نے دیکھا تو تخت سپہ سالار سے خالی تھا۔ تمام فوج میں باگڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔